نظر میں محبوب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس تقریب سعید کا جو عنوان ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ حقوق والدین کے اعتبار سے اہل علم نے ہمیں فرمایا اور بتایا اور سمجھایا ماشاءاللہ۔ چونکہ پیارے فاضل نوجوان فاضل جلیل اور مقتدر جید عالم دین اپنے والد گرامی کی تعلیم اور تربیت کا بھی ایک عکس جمیل ہے ماشاءاللہ۔ علامہ عثمان صاحب بھی جلوہ افروز ہوئے، دیگر جتنے علماء جن کے میں نام مبارک سے واقف نہیں، جتنے بھی تشریف فرما ہے، چند دن ہوئے مدینہ شریف آئے، وہ چہرہ نور بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے حاضری نصیب کرے اور ان کی مقبول دعاؤں کے تصدق ہمیں بھی خدا اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہا کا آج سالانہ ختم شریف کا پروگرام ہے۔ اکثر محفل کی مقبولیت اور محفل کی جامعیت افراد کی کثرت پر ہم تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت تو نہیں۔ یا کوئی نام پر خطیب آئے، نام پر قاری صاحب آئے، نام پر کوئی ثنا خان آئے تو ہم کہتے ہیں محفل بڑی جم گئی۔ حضرات، محفل جمنا اسے کہتے ہیں کہ تو خدا کے گھر میں بیٹھ کر نبی پاک کی پاک بارگاہ کا تصور دل میں لے کے بیٹھ گیا، سمجھ محفل جم گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل کا لگنا، محفل کا جمنا، محفل کا حسن، محفل کا جمال، محفل کا کمال۔ اور سن لو، میرا اور آپ کا جتنا بھی ہے یہ حال، چھوڑو ماضی کو، مستقبل سنوارنے کے لیے یہ حال بھی اچھا ہے، یہ قال بھی اچھا ہے اور یہ جمال بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قبلہ علامہ صاحب حضور سیاسی صاحب سرکار قرآن مجید میں ضابطۂ حیات مرتب کر دی ہے۔ کسی مولوی صاحب کی اپنی کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی اپنی زبانی کوئی حکایت سنائے تو تسلیم کر لو تو مرضی، انکار کر لو تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن چونکہ ضابطۂ حیات کہہ الحم سے لے کے والناس تک، جسے مقام قرب چاہیے، جسے عرفان چاہیے، جسے خدا کے لم یزل کا معرفت کا راستہ چاہیے، وہ دائیں بائیں نہ پھٹکے، اس کے لیے قرآن کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے مقتدر علماء ہیں، انہوں نے ہم جیسے طالب علموں کو یہ بات سمجھا دی ہے، پڑھا دی ہے، سکھا دی ہے، دل میں بٹھا دی ہے کہ جسے قرآن مل گیا ہے اسے رحمان مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے چاہیے کہ رحمان مل جائے وہ تلاوت قرآن کیا کرے، وہ دیدار قرآن کیا کرے، وہ اوراق قرآن کو اپنے لبوں سے چوم کر ان تمام اوراق کے خیرات سے اپنا سینہ روشن کیا کرے۔ حاضرین گرامی، میں یہ چاہوں گا کہ یہ آپ کی محبت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر میرے یہ مزاج کے نہ جانے کیوں خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسوں کا سلسلہ جو ہے یہ اگر میں قربان جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چلے اب جتنے پیسے آگے یہ سارے کے سارے میرے ہو گئے اور میری طرف سے یہ سارے کے سارے آپ کی مسجد کے ہو گئے۔ لیکن اب اس کے بعد بے شک آپ اپنی واجب کو نہ ہلائیں، نہ جیب کو ہلائیں، بس تھوڑی سی توجہ کریں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ مجھے میرے برادر طریقت کا حکم ملا تو میں نے سب تسلیم خم اس لیے کیا کہ مجھے کوئی محبوب یاد کرے تو میں جلدی جلدی پہنچ جایا کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات کے عرفان کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، فہم قرآن ضروری ہے اور نور قرآن سے سینے کا روشن ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کی اولاد پلٹ کر دیکھیں، کربلا شریف سے لے کر آج کی اس نورانی محفل تک جتنے بھی مقربین بارگاہ خدا ہیں، جتنے انفاس قدسیہ ہیں، ان کی لبوں پر بھی قرآن ہے، ان کے سینوں میں بھی قرآن ہے، وہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن سناتے نظر آئے۔
سبحان اللہ بے شک. وجہ یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا نور ہے، قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے، قرآن سارے کا سارا بزبان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، اور ایسا فرمان خدا ہے جس نے اس سے تعلق جوڑ لیا ہے، نہ بھٹک سکا ہے نہ بہک سکا ہے. بہکا وہ ہے، بھٹکا وہ ہے جس نے قرآن کو علم سمجھا اور جس نے قرآن کو شان رسول اعظم سمجھا. اللہ نے اسے تمام تجلیات قرآن سینے میں اتار کر بتا دیا ہے. اگر کوئی کھڑی شریف چلے تو وہ کہتے ہیں زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری بچ آئیا اما لوگاں نہ کوئی خاصا رمضہ پائیا. برادران طریقت قرآن مجید کا فہم ایسا ہے، قرآن مجید کا نور ایسا ہے جس نے اسے اپنے لیے روشنی کا مینار سمجھ لیا ہے. وہ تاریخ گھڑی سے، تاریخ گھاٹی سے گزرتے جب روشنی کا اجالا نظر آتا ہے تو جس طرف دیکھتا ہے اسے کمری والا یا پھر گنبد خضرا نظر آتا ہے. قرآن ایک ایسا راستہ ہے جس نے عمل کر لیا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو گیا ہے، اور سب سے بہترین نام قرآن ہے. سبحان اللہ بے شک. مقبول نام قرآن ہے، محبوب تلاوت قرآن کی ہے. اور حضرات میں اپنے عنوان کی طرف جانے کے لیے تمہید اس لیے مانگ رہا تھا کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں جو درس دیا ہے اس درس کی تکمیل کا عمل یہ ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں تو زیارت کر کے حج مقبول کا ثواب لے لو، اور اگر ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے بعد رحمت عالم کے در کرم پہ دستک دی. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا، فرمایا جہاد پر جانا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی، ارشاد فرمایا رحمت عالم نے اس کی عرض پر، صحابی کی عرض پر حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے. فرمایا اس کی خدمت کرو، سب سے بہترین جہاد یہ ہے. سبحان اللہ. اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور فرمایا بندگی اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے. پیشانی کس کے لیے؟ سجدوں کے لیے. اور سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پیشانی کس کے لیے؟ سجدے کے لیے. پیشانی کس کے لیے؟ سجدے کے لیے. اور سجدہ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اس معبود پر حق کے لیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے جڑیاں تیرے چہرے تے جڑا نور ہے نا وہ چند دن میرے پاس آؤ میں تمہیں اور چمکانا چاہتا ہوں. توجہ سے سننے والی میری ناچیز کی باتیں ہیں، اگر آپ توجہ رکھو گے تو میں باتیں بڑی طویل سناؤں گا. سبحان اللہ. اور اگر یہ حال ہوا تو اپنی گفتگو کو قلیل کرنے میں بھی میں کوئی تاخیر نہیں کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو ذرا سبحان سب کے سوکھے بیٹھے کہ اپنے سبحان اللہ. پیارے لوگ آپ بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. پتہ یہ چلا حاضرین گرامی مرتبت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو مسجود بھی سمجھتے ہو نا، مسجود اسے کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، اور وہ ایک ہے بے شک، اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک، بولو نا، وحدہ لا شریک. ہم ہی ہیں جو توحید بیان کرنا جانتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے ہر اعتبار سے ایک ہی مسجود رکھا ہے، ہم نے ہر اعتبار سے اس ایک کو سجدہ کر کے، اس ایک کو سبحان ربی الاعلیٰ کر کر حجاب اٹھ کے دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. لیے کہ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے، علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حاضرین گرامی مرتبت میں اپنے ایک شیخ کے قول کے ساتھ آگے جانا چاہوں گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرو تو اسے جب کہتی ہو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، رکوع میں کہتی ہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی جی سبحان ربی الاعلیٰ. فرمایا جب بندہ سبحان ربی کا ترانہ پڑھتے ان 5 نمازوں کا نور لے کر پچھلی رات کے سجدے میں سبحان ربی کہتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے اے ربی ربی پکارنے والے لبیک عبدی. سبحان اللہ. اے میرے بندے میں آ گیا
حضرات یہ ہے وہ رب. اصل فرماتے ہیں جس نے رب کو مسجود سمجھا وہ بھی سرخرو ہو گیا. فرمایا مگر وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. جس نے مسجود سمجھا وہ سرخرو ہو گیا, اور جس نے مسجود کو محبوب سمجھا فرمایا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. پھر طوفان آئے تو سجدہ نہیں جاتا, پھر غم آئے تو سجدہ نہیں ٹوٹتا, اور پھر جب دنیا کی حسن و جمال کمال میں اور دنیا کی مال و زر میں آسائش و آرام میں اور دنیا کی تمام تر نعمتوں کے حصول کے بعد مصروفیت کے دور میں بھی حی علی الصلاۃ کے بعد جس نے رب کو مسجود کے بعد محبوب بھی بنا لیا, معبود بھی سمجھا, مسجود بھی سمجھا, محبوب بھی سمجھا, فرمایا وہ دنیا کی رنگینیوں میں پاگل نہیں ہوتا, وہ ہر حال میں اپنی پیشانی کو خدا کے حضور لے ہی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بندگی ایک اللہ کے لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, قرآن نے ہمیں ضابطہ دے دیا. بندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بولو نا, اللہ کے لیے. بندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بندگی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب اللہ نے بندگی کا ضابطہ مقرر کر دیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کسی مسئلے کو اختلاف نہیں, کسی بھی علم والے کو, کسی جاہل کو بھی اختلاف اعتراض نہیں. بندگی اللہ کے لیے. حضرات اب دیکھو تو صحیح, جس کے لیے سجدہ ہے, اب دیکھو تو صحیح جس کے لیے عبادت ہے, اب دیکھو تو صحیح جس کے لیے جینا ہے, جس کے لیے مرنا ہے, جس کے لیے خدا کے محبوب علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جس کی عظمتوں کے ڈنکے ہیں, جس کی قدرتوں رفعتوں کے چرچے ہیں, جو علی کل شیء قدیر ہے, جو رازق ہے, جو مالک ہے, جو مہربان ہے, جو کریم ہے, جو رحیم ہے. آنکھوں کو نور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. بولو نا, اللہ نے. کانوں کو سماعت دینے والا کون ہے؟ اللہ. زبان کو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ لطف اور یہ حسن و یہ جمال, یہ کمال, یہ بار بار در کرم کی حاضری دینے والا اللہ. اللہ ہے, اور بہترین رزق دینے والا اللہ. بولو جی اللہ ہے. اللہ نے اپنی بندگی کے بعد جس چیز کا ذکر فرمایا قرآن مجید فرقان رشید کی, وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز پایا اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف پایا, وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ سلوکی تو بےکول تو کیا دیکھیں پن کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, شیر اہل سنت, سارے اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. سارے اہل سنت زندہ باد. حضرات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ. آج پیارے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے اپنے والد ذیشان کے قدموں کو چوم کر اپنی ماں کے حضور سال ثواب کی یہ تقریب سجائی. اس میں ناخواں بلائے, علماء بلائے, مجنہ چیز کو بھی حکم دیا, فقیر بھی حاضر ہوا, آپ بھی تشریف فرما ہے. حضرات یہ حقوق والدین کا صرف ایک حق ہے کہ ماں زندہ ہے تو اطاعت سے خدا راضی کر لو, اور اگر پس پردہ وصال ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کوئی چلا گیا ہے تو فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی. آگے کیسے ہے؟ یہاں عدل صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں یہ کرنا چاہوں گا, اس پر ذرا تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ جو ہمیں دعا سکھائی ہے, یہ جو دعا بتلائی ہے, پیارے علامہ عثمان صاحب قبلہ اس کی دعا کی تھوڑی سی تشریح سنتے ہیں. تشریح سنانے کا شرف اور آپ سماعت کا اعزاز. سنو تو صحیح اللہ نے کیا سبق سکھایا ہے. ربنا اغفر لی, اے اللہ, اے ہمارے اللہ, اغفر لی, میری بخشش فرما. اس کے بعد کیا ہے جی؟ بولو نا. اس کے بعد حکم ملا کہ اپنی بخشش بھی طلب کرو, اپنے والدین کے لیے بھی بخشش طلب کرو. پھر اس سے آگے کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. فرمایا جو قیامت تک کے ایمان والے ہیں ان کی بھی بخشش طلب کرو. یہ جو للمؤمنین ہے اس میں امی نہیں آتے, اس میں والد گرامی نہیں آتے, آتے ہیں, مگر بتایا یہ ہے تیرے لیے ساری جمی امت ایک طرف, تیرے لیے تیرے والدین ایک طرف ہے. سبحان اللہ. دیکھو حدیث رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے مبارک بھائی مرحبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میری بھی بخشش فرما میری امی کی بھی بخشش فرما. سبحان اللہ. جیسے آگے کو جملہ کہا کرتے تھے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی بخش دے ابو ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے اور فرمایا جو میری اور میری ماں کی مغفرت طلب کرے قیامت تک اس دعا کرنے والے کو بھی تو بخشش عطا فرما. امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں اس لیے دعا کرتا ہوں میں حضرت ابو ہریرہ کی بھی بخشش مانگتا ہوں میں ان کی امی کی بھی بخشش مانگتا ہوں اس لیے نہیں کہ ان کو بخشش کی ضرورت ہے اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ کے اس قول پر پورا اتروں گا تو میری بخشش بھی پکی ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں ہم نے بندگی صرف نمازوں کی پابندی کو سمجھا ہے ہم نے تو بندگی کا راز یہ پایا ہے کہ جس نے رب کو راضی کرنا ہے جس نے اپنے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے جس نے اپنے رب تعالی جل جلالہ کو راضی رکھنا ہے راضی کرنا ہے. رحمت عالم علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ارضى والديه فقد ارضى والده خالقه ومن اسخط والديه فقد اسخط خالقه. فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. سبحان اللہ. شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتی ہو نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دن اور رات ایک ہو جائے پیسے دن اور رات کے برابر ملنا شروع ہو جائے ترقی کریں مال ملے دولت ملے ثروت ملے عزت ملے ایسا شارٹ کٹ راستہ ملے کہ امیر کبیر ہو جائے. تو حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے قرب میں جانے کا جو شارٹ کٹ راستہ دیا وہ یہ ہے کہ فرمایا جس کا ماں باپ راضی ہو گیا اس سے اس کا خدا راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اسی بات کی ارشاد فرما دی اور یاد رکھنا فرمایا کہ تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا اور اگر والدین راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی راضی ہو گیا. اور اگر آپ نے والدین کو خفا کر دیا کسی بھی بنیاد پر کسی بھی سبب سے کوئی بھی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اسی آیت کے اندر آگے جا کے ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی صورت میں اگر تم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو اف کہہ کر بھی خفا کر لیا حقیقت میں تم نے ماں اور باپ کو نہیں خفا کیا تم نے اپنے اللہ کو خفا کر لیا اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. آپ حقوق والدین سنتے چلے جاؤ. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی انتہا کو دیکھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو خوش دلی سے محبت سے دیکھا کس سے دیکھا حضرات سستا ہے حج آج بھی سستا ہے. جس کی ماں زندہ ہے وہ زیارت کر کے حج کر سکتا ہے. جس کے والد گرامی زندہ ہے وہ ان کی زیارت کر کے حج کر سکتا ہے. اور حضرات لاکھوں لگا کر بھی حج مقبول مبرور کا اجر کسے ملے کوئی جانے نہ جانے مگر سنو مصطفیٰ جان رحمت نے بتلا دیا ہے. بوڑھے ہو تو بھی دیکھ لو بچے ہو تو بھی دیکھ لو عالم حافظ قاری متقی پرہیزگار گنہگار جو شخص بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی حدیث پاک ہے. اگر آپ حضور علیہ السلام کی ہر حدیث کا نور سرور ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ تو پہلے ہی اپنے محبوب علیہ السلام کی لبوں سے پھول جھڑتے تھے انہیں دامن میں سمیٹنے کی جستجو میں رہتے تھے آرزو میں جینا چاہتے تھے آرزو میں جیتے تھے. میں معافی کا خواستگار کچھ علالت طبع کچھ موسم کی کچھ یہ کھانسی کھانسی میرے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے. میں بھی اسے دشمنی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسلام میں دشمنی کا نہیں محبت کا ہی درس دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر اس نے چند دن دوستی کر بھی لی تو کیا حرج ہے. آگے بھی میرے پیارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں ویسے مجھے کھانسنا نہیں چاہیے لیکن میرا اختیار نہیں ہے. میرا تو اختیار کسی شے پر بھی نہیں ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے ذکر اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے موقع عطا کر دیا ہے. میں بھی خوش نصیب ہوں. سبحان اللہ. آپ کی بلند بخت ہے. سبحان اللہ. آپ کی بلند بختی یہ کہ آپ خدا کے گھر میں اور آپ رسول اللہ کی محبت میں جینے والے لوگ ہیں. میری خوش نصیبی یہ کہ جس جہاں آپ ہیں آپ کے درمیان میں بھی بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. خدا کا کرم آپ پر ہوگا تو آپ کے قدموں کی برکت سے مجھ پر بھی کرم ہو ہی جائے گا. حاضرین گرامی
حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے گفتمان عرض کی، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ وہ چار بڑے بڑے گناہ بتائے، ان میں سے ایک میں اختصار سے آگے جانا چاہوں گا۔ 4 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور روایت اس کا بھی ایک حصہ لے کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، حضور قبلہ علامہ محمد پناہ سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہیں۔ ان کی موجودگی میں ان کی دعائیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں۔ سبحان آپ کتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اماں جان کی روح بھی خوش ہو رہی ہے کہ میرے احسان ثواب کے لیے میری اولاد نے اور قبلہ حضرت صاحب نے ختم شریف کا جو اہتمام کر دیا ہے، یہ حقوق والدین بھی ہیں، یہ ان کی رضا بھی ہے، خدا کی رضا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں، کتنے؟ 4۔ پہلے سے سن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھو جی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں داخلے سے پہلے، جنتی جنت، یہ بھائی لگ رہے ہیں آپ جی، کتنے خوبصورت، یہ روحانی، یہ نورانی، یہ جانی، یہ جسمانی، یہ روحانی، اولاد کے چہرے چمکتے ہی ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعا کی خیرات۔ حضرین محترم، بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ کوئی ایک ساتھی تو اپنا ایسا ہونا ہی چاہیے، ماشاءاللہ۔ نیک لوگوں میں تو اپنے جیسے ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ ولی فرمایا جنتی جنت میں داخل ہونے سے 1000 پہلے، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے جنت کی خوشبو محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ، اسی آنکھوں کے لیے انشاءاللہ رحمت عالم کی شفاعت سے جنتیاں انشاءاللہ۔ امید تو رکھنی ہے نا، جے میں ویکھاں تے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھاں رحمت بلے بلے۔ اس رحمت کے لیے کسی صوفی نے بلے بلے کہا، یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ رحمت وہ ہے جسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی ان کو یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہونے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے وہ جنت کی خوشبو محسوس کریں گے۔ فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو یہ خوشبو نہیں ملے گی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرما دیا تو نہیں ملے گی۔ ان میں ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی موڑ پر بھی کتنے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہو، ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دینا، ماں باپ کو کبھی خفا نہ ہونے دینا۔ والدین کی اطاعت میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، والدین کی خوشی میں خدا کی خوشی پوشیدہ ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کی سستی کا خیال آتا ہے، نہیں تو میں تمہیں کچھ ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اعلان کر دو نا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں، اگر تم اے پیارے عمر اعلان کر دو کہ یہ پکے جنتی ہیں تو میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 میں سے ایک وہ ہے، اگر سارے 4 بتاؤ تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف اس میں سے ایک چیز لے لیتے ہیں۔ ویسے واقعی بھی اپنے سینے میں سنبھال کے رکھنی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جار رحمت کے لمحائے مبارکہ سے جو بھی پھول جڑا ہے اس کی خوشبو تو قیامت تک نہیں بلکہ جنت کے اندر تک محسوس ہوگی۔ فرمایا جو شخص اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے وہ پکا جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے معروف بزرگ ہیں جن کا نام حضرت اویس قارنی ہے، سبحان اللہ۔ خیر التابعین میں سے ہیں۔ آپ نے علماء سے، حضرت جی سے
یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے جناب حضرت عمر کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو اپنا جبہ بھی دیا اور فرمایا میری عمر کی بخشش کی دعا کروانا. سبحان اللہ. کبھی غور کرنا چاہیے، کبھی واقعی کر ہی لینا چاہیے. صرف تبصرے کرنا یہ اچھا نہیں. تقریر کیسی رہی؟ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں. جی ہاں، گپ شپ کے عنوان سے ایک دوسرے پر چغلی غیبت جیسی گفتگو میں گرفتار ہونا خسارہ ہے. بس جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں سے کوئی ایک نوالہ لے کے اپنی زندگی کا راہ متعین کر لینا ایک کامیابی کا سفر ہے. سبحان اللہ. یقین فرمائیں میرے دوستو، بڑی بڑی اچھی اچھی تقریریں سننے کے باوجود ہم ذرا برابر بھی بدلتے نہیں خود کو، بس اسی طرح جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. لیکن تقریر کرنے والے کا مقصود یہ تو نہیں، بیان کرنے والے کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ سامعین میں کوئی ایک شخص بھی رحمت عالم کی رحمت کے حصے دار میں ایسا سفر کرنا شروع کر دے کہ وہ غفلت والی زندگی سے طائب ہو جائے، بقیہ زندگی نبی پاک کے سچے غلاموں میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. مقصود یہ ہے تقریر کرنے والے کا، واعظ کرنے والے کا، خطیب کا، ادیب کا، صوفی کا، پیر کا، غوث کا، کتب کا، ابدال کا، سب کا مقصود ایک ہے کہ امت کا رشتہ در رسول سے مضبوط ہو جائے. سبحان اللہ. ہر علم کی انتہا کا مقصود یہ ہے. حضرات، بہت بہت علم حاصل کرنے کے باوجود لوگ بیکار رہے اور کئی عاشق یوں نبی پاک سے پیار میں گرفتار ہوئے کہ وہ بہت بہت بڑے علماء سے بھی بازی لے گئے. سبحان اللہ. تو کیا میں اور آپ بھی نبی پاک سے محبت کا دم بھرنے والے اپنے رب کو اپنے والدین کی رضا کے تحت راضی کرنے میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے؟ حضرات، حقوق کے والدین میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے معروف سنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ماں بوڑھی بھی تھی، نابینا بھی تھی، خدمت میں معمور رہے. رحمت عالم علیہ السلام کی ایک حدیث حضرات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پیارے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، علامہ پیارے عثمان صاحب، پیارے محسن بھائی، دیگر حضرات اور قبلہ حضرت صاحب، میں نے یہ روایت دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹن کھول کر، جی توجہ ہے آپ کی، اور تھکے تو نہیں ہو؟ سبحان اللہ. جی جڑے تھکے نے وہ کارا میں چلے، جڑے اتنے بیٹھے ہیں تے نبی پاک دے پیار اس بیٹھے. جی ہاں، میرا یقین ہے انشاءاللہ جو گھرے میں خدا ان پر بھی رحمت نازل کرے. جڑے ایسے بیٹھے ہیں ان پر دعا تو ہو ہی گئی ہے، کیونکہ رحمت نازل اس پر ہونی ہوتی ہے. خدا اپنی بارگاہ میں بیٹھا دے اسے. سبحان اللہ. اسے خود بیٹھے ہوئے ہو، آپ خود نہیں بیٹھے. ایک وہ کرم ہے جس نے بٹھا رکھا ہے، یہ فضل ہے جس نے بٹھا رکھا ہے. حضرات گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بٹن مبارک کھولتے اور یمن کی طرف اپنا سینہ کر دیتے. یا نبی اللہ، یہ فرمایا مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ جناب ویسے کرنے کی محبت ہے. یا نبی اللہ، اتنی محبت جن حضرت اویس سے، اویس کے ابن عمر سے اتنی محبت، فرمایا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھ سے بڑی. یا رسول اللہ، آپ سے محبت کرنے کو ملنے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا ماں کی محبت میں بیٹھا ہے اور اس نے یہ سن لیا ہے کہ جس نے ماں کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا ہے. عمل کی طرف بھی چلنا چاہیے. آؤ، شارٹ کٹ راستہ ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اطاعت کرو. حضرات، ایک روایت مجھے اور یاد آ گئی، یہ میں سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ یہ میں نے سنا نہیں، اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. حضرات، نبی کریم علیہ السلام در یتیم پیدا ہوئے، جانتے ہیں نا. آقا دو-جہاں علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہو چکا تھا. تو 6 سال کی غالباً، میں بھول نہ جاؤں اگر بولا نا، 6 سال کی عمر مبارک میں حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہوا. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفیل بنے تو پھر 8 سال کی عمر میں آپ کا بھی وصال باکمال ہو گیا. حضرات، پھر شعب ابی طالب، پھر چلتے چلتے کیا کیا نہیں ہوا. طائف میں
اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک منظر ایسا آیا کہ میرے اور آپ کے نبی فاتح مکہ بن کے مکہ مکرمہ کی پرنور سرزمین کو اپنے قدم محمد رسول سے رنجا فرمانے کو جب جہاں جلوہ افروز ہوئے، پھر ہجرت فرمائی تو پھر مدینہ شریف کی بہاریں، پھر ادھر نظر اٹھاتے، پھر ہاتھ کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، پھر آپ کی دعا سے سورج عصر کے وقت پہ پلٹ رہا ہے، قدم قدم پر معجزہ ہو رہا ہے، پھر شان و عظمت کا اظہار رب نے اپنے محبوب کے وجود سے ایسا کیا ہے کہ آج تک مصطفیٰ کی شان بیان کرنے والے کر رہے ہیں، بلکہ قیامت والے دن بھی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی تو ایک اور شعر میں یاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مدد چاہیے. سبحان اللہ. وہ مدد کیا ہے کہ آپ دوسری پڑھو، مجھے یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. دوسری پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے خدا کا گھر ہے. سبحان اللہ. ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، واقعی درود شریف کی برکت سے ہی یہ شعر یاد آیا. سبحان اللہ. بے شک. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. جی صرف ان کی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سبحان اللہ. عاشق کا تخیل دیکھیں، یہ جو نعت گو لوگ ہیں نا حضرات، انہوں نے قرآن کریم کا اور حدیث مصطفیٰ کا صحیح ستہ کا نچوڑ نکال کر چند شعروں میں ہماری اور آپ کی ترجمانی فرما دی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے دروازے پر بھی کچھ اثر دینی چاہیے تاکہ اس محفل میں تقسیم ہو جائے. حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خدا کا یہی ہے. سبحان اللہ. عاشقہ کی مجلس کرنی، سبحان اللہ. مسجد بھی عاشقوں کی، دوسری بھی سارے عاشق. وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو یعنی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے پرے ہو کر کوئی شخص ساری رات ایک کام پر قیام کر کے قرآن کو بھی تلاوت بھی کر لے. حضرات قرآن نور بھی اسے دیتا ہے جو قرآن کو نعت سمجھ کے پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن ہے ہی نعت. جس نے قرآن کو سمجھا ہے، آپ ذرا اسے بھی سمجھ لو تو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ. قرآن سارا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن سارا خلق رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ جمال، یہ کمال، یہ معجزات کا ظہور، یہ ساری مہربانیاں تقسیم ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اس پہر پر نظر پڑی جب آپ نے 6 سال کی عمر مبارک میں اپنی اماں جان رضی اللہ عنہا کی تدفین فرمائی، پھر مکہ تشریف لائے. تو حضرات اس وقت حضور علیہ السلام نے جو جملے فرمائے، بس میں وہ آپ کو سنا کر اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا. وہ جو ہے آپ کی سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مجھ محمد کی ماں ہوتے اور میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، جی نماز میں فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی محمد بات سنو، میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں پیش ہوتا. سبحان اللہ. احسانہ. حضرات مائیں اور باپ جن کے زندہ ہیں وہ ماں اور باپ کی خدمت میں زندگی گزارو. صدیقی ٹی وی کے ناظرین جو بعد میں سنیں گے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کرو، ماں اور باپ کی محبت میں زندگی گزارو، ماں اور باپ کی اطاعت میں زندگی گزارو. جن کی مائیں یا باپ کو ایک میں سے دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا گیا تو ان کے حقوق میں یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہو. جس طرح آج پیارے صاحبزادگان نے اپنی اماں کے اصالِ ثواب کے لیے ختم شریف کی تقریب کی، آپ بھی کمی
کمی نہ کرنا، روز قرآن پڑھو، روز تحفہ بھیج دیا کرو، روز فاتحہ پڑھو، روز تحفہ بھیج دیا کرو، اور پھر ماں کے نام کا کسی کو لنگر کھلا دیا کرو، اور پھر کسی بھوکے کو کھلا کر، ننگے کو پہنا کر، اور کسی پیاسے کو پلا کر، اور پھر کسی غریب کی غریب پروری کر کے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر کر اپنے ماں باپ ثواب کا بندوبست کرتے رہنا۔ اس لیے کہ ان علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ جس نے ایصال ثواب فرمایا ہے، مرنے کے بعد رب نے اس کے لیے بھی کوئی ایسا ہی بندوبست فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔